ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، حکیم طارق محمود چغتائی، حکیم طارق محمود چغتائی صاحب۔ ان کا طریقہ یہ ہے علاج کا، آج کل کافی لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہیں، لیکن ریسرچ کے بغیر کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریسرچ نہیں کی اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ان کا طریقہ علاج یہ ہے کہ یہ ایک سنت کو لیتے ہیں اور اس سنت پر نیو یارک میں جا کر مختلف ڈاکٹروں، مختلف اطباء، مختلف میڈیکل لائن کے لوگوں کی رائے دیکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، کمنٹس جمع کرتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کافی جلدیں بھی لکھی، طب نبوی ہے نا، وہ انہی کی جلد ہے، انہوں نے وہ بھی لکھی، کتابیں لکھی کافی، کہ سنت طریقے کتنی اہمیت رکھتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ بتانے لگے کہ ایک سنت جو چپل پاؤں میں پہننے کی ہے، اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ صحیح طریقہ چپل پہننے کا جو ہمارے نبی نے بتایا، اس طریقے پر اگر ہم چپل پہنتے ہیں تو یہ جو سلپ ڈسک کی آج کل بیماری چلی ہوئی نا، کمر کی ہڈی کی ڈسک سلپ ہو جاتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے کمر میں، اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے اپاہج بھی انسان ہو سکتا ہے، پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، پاؤں کی جان نکل جاتی ہے، مطلب پاؤں سے چلا نہیں جاتا، پاؤں کی کوئی بیماری ہو جاتی ہے، جسے آج کل ہم مختلف بیماریوں کے نام دے رہے ہیں، پلانٹر فیشیا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ سلپ ڈسک کا ہوتا ہے، جو ہماری نرو جو ہے وہ ایک دب جاتی ہے۔ بہت بڑے بڑے مسائل اس سے جنم لیتے، تو فرمایا اگر ہم سنت طریقے سے چپل پہنیں اور سنت طریقے سے اتاریں تو ساری زندگی کبھی ہمیں سلپ ڈسک کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ نہیں کہہ رہے، کیونکہ ہم تو ملاؤں کو اور مولویوں کو ذرا ہلکے ہی لیتے ہیں نا، یہ 35 بڑے بڑے ڈاکٹر، میڈیکل ریسرچر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سیدھے پاؤں میں پہنتے وقت چپل پہنے اور الٹے پاؤں میں چپل جو ہے وہ بعد میں پہنے، پہلے کس میں پہننا ہے؟ سیدھے میں، اور اتارتے وقت اس کا اپوزٹ کر لے، اتارتے وقت الٹا پاؤں پہلے اتارے، پہنتے وقت کیا کرنا ہے؟ سیدھا پہلے پہننا ہے اور اتارتے وقت الٹا پہلے اتارنا ہے۔ اگر یہ سنت انسان اس پہ عمل کر لے اور بچوں کو اگر عادت ڈال دی جائے تو ساری زندگی وہ سلپ ڈسک کی بیماری سے بچ جائے گا۔ کتنی چھوٹی سی سنت اور کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ۔ اسی طرح فرمانے لگے کہ ایک آدمی تھا، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مولویوں کو برا بھلا کہتا تھا، اور کہتا تھا حلوے کھانے والے ہیں، اپنے فتوے بناتے ہیں، جیسے آج کل مولویوں کے بارے میں اور دینداروں کے بارے میں ہمارے کمنٹس ہیں، وہی حال تھا اس کا بھی، اور وہ رہتا ہی نیو یارک میں تھا۔ تو اس نے حضرت کو دعوت پہ بلایا، بڑے حضرت تھے، ان کو دعوت پہ بلایا، ایک دفعہ بیان پہ گیا اور ان کے بیان، علمی طاقت ان کے پاس تھی حضرت کے پاس، ان کی علمی طاقت سے متاثر ہو کے اس نے بیان پہ بلایا۔ اب اس کی عادت تھی اور اس نے چٹکلا مارنا تھا، مولوی تھے نا، تو اس نے بڑی بڑی بیکریوں سے جو ہے نا سامان ایسا بنوایا کہ حضرت بیٹھے ہوئے اور ایسے لگ رہا تھا کانٹے رکھے ہوئے، چوڑیاں رکھی ہوئی اور پلیٹیں رکھی ہوئی اور کچھ ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوئے۔ تو اس نے حضرت کو نیچا دکھانے کے لیے کہا کہ حضرت کھائیں، کھاتے کیوں نہیں، شروع کریں کھانا۔ تو حضرت نے اللہ کی مدد طلب کی، یا اللہ یہ دنیا دار بڑا ڈاکٹر ہے اور میں پھنس گیا ہوں اس کے آگے، آج میری عزت رکھنا، دینداروں کو کہیں یہاں پہ مایوس نہ کرنا۔ تو اللہ نے فوراً نبی کی سنت ذہن میں ڈالی کہ میزبان پہل کرتا ہے، تو حضرت نے فوراً کہا بھائی میں سنت نبوی ہے کہ میزبان پہل کرے۔ تو انہوں نے جب پہل کی تو وہ کہتے ہیں انہوں نے اس طرح کا باربیکیو اور اس طرح کا یہ باہر کی چیزیں بنوائی ہوئی تھی، جیسے آپ نے آج کل ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا نا، کیک بنے ہوئے تو وہ باربی ڈال کے بنے ہوئے، اور اگر کوئی وہ بنا ہوا چکن بنی ہوئی ہے تو وہ ایسے دیکھنے میں لگتی ہے آرٹیفیشل ہے، لیکن کاٹو تو وہ اصلی ہوتی ہے۔ تو ایسی ساری چیزیں تھیں جن کی شیپس جو ہے وہ کٹلری کی دی ہوئی تھی، اور اس بیکری نے یہ بنائی تھی صرف علماء کو امبیرس کرنے کے لیے، اور انہیں بچایا کس نے؟ نبی کی سنت نے۔
سنت کیا تھی کہ پہلے میزبان سے شروع کیا جائے، جس نے مہمانوں کو بلایا ہے پہلے وہ شروع کرے ہیں۔ اس کے بڑے واقعات ہیں، لیکن ابھی اسی ایک واقعے سے میں مختصر کروں گی کہ اللہ کے نبی کی سنتوں میں بڑی طاقت ہے جس کو ہم کھو بیٹھے ہیں، ہم نہیں جانتے اس طاقت کو، لیکن حقیقت ہے یہ کہ سنت میں بڑی طاقت ہے۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت سنت طریقے سے جانا اور دعا پڑھ کے جانا، شیاطین آپ سے پیچھے ہو کر اندھے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس گھر میں دعا پڑھ کر نہیں جایا جاتا، یہاں سنت طریقے سے واش روم سے باہر نہیں آیا جاتا، اس گھر میں جتنے گندے شریر جن ہیں واش روم میں وہ سارے آ جاتے، اور پھر وہ کیا کریں گے؟ کوئی شریر انسان گھر کے اندر داخل ہو جائے، لڑانے والی کوئی آنٹی ہی خاندان کی آ جائیں تو سوچیں وہ گھر میں کیا کرتی ہے؟ اس سے بھی بدتر حال وہ گھر کا کر دیں گے شیطان آپ کے گھر کا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حکیم طارق محمود چغتائی، حکیم طارق محمود چغتائی صاحب۔ ان کا طریقہ یہ ہے علاج کا، آج کل کافی لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہیں، لیکن ریسرچ کے بغیر کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریسرچ نہیں کی اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ان کا طریقہ علاج یہ ہے کہ یہ ایک سنت کو لیتے ہیں اور اس سنت پر نیو یارک میں جا کر مختلف ڈاکٹروں، مختلف اطباء، مختلف میڈیکل لائن کے لوگوں کی رائے دیکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، کمنٹس جمع کرتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کافی جلدیں بھی لکھی، طب نبوی ہے نا، وہ انہی کی جلد ہے، انہوں نے وہ بھی لکھی، کتابیں لکھی کافی، کہ سنت طریقے کتنی اہمیت رکھتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ بتانے لگے کہ ایک سنت جو چپل پاؤں میں پہننے کی ہے، اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ صحیح طریقہ چپل پہننے کا جو ہمارے نبی نے بتایا، اس طریقے پر اگر ہم چپل پہنتے ہیں تو یہ جو سلپ ڈسک کی آج کل بیماری چلی ہوئی نا، کمر کی ہڈی کی ڈسک سلپ ہو جاتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے کمر میں، اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے اپاہج بھی انسان ہو سکتا ہے، پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، پاؤں کی جان نکل جاتی ہے، مطلب پاؤں سے چلا نہیں جاتا، پاؤں کی کوئی بیماری ہو جاتی ہے، جسے آج کل ہم مختلف بیماریوں کے نام دے رہے ہیں، پلانٹر فیشیا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ سلپ ڈسک کا ہوتا ہے، جو ہماری نرو جو ہے وہ ایک دب جاتی ہے۔ بہت بڑے بڑے مسائل اس سے جنم لیتے، تو فرمایا اگر ہم سنت طریقے سے چپل پہنیں اور سنت طریقے سے اتاریں تو ساری زندگی کبھی ہمیں سلپ ڈسک کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ نہیں کہہ رہے، کیونکہ ہم تو ملاؤں کو اور مولویوں کو ذرا ہلکے ہی لیتے نا، یہ 35 بڑے بڑے ڈاکٹر، میڈیکل ریسرچر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سیدھے پاؤں میں پہنتے وقت چپل پہنے اور الٹے پاؤں میں چپل جو ہے وہ بعد میں پہنے، پہلے کس میں پہننا ہے؟ سیدھے میں، اور اتارتے وقت اس کا اپوزٹ کر لے، اتارتے وقت الٹا پاؤں پہلے اتارے، پہنتے وقت کیا کرنا ہے؟ سیدھا پہلے پہننا ہے اور اتارتے وقت الٹا پہلے اتارنا ہے۔ اگر یہ سنت انسان اس پہ عمل کر لے اور بچوں کو اگر عادت ڈال دی جائے تو ساری زندگی وہ سلپ ڈسک کی بیماری سے بچ جائے گا۔ کتنی چھوٹی سی سنت اور کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ۔ اسی طرح فرمانے لگے کہ ایک آدمی تھا، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مولویوں کو برا بھلا کہتا تھا، اور کہتا تھا حلوے کھانے والے ہیں، اپنے فتوے بناتے ہیں، جیسے آج کل مولویوں کے بارے میں اور دینداروں کے بارے میں ہمارے کمنٹس ہیں، وہی حال تھا اس کا بھی، اور وہ رہتا ہی نیو یارک میں تھا۔ تو اس نے حضرت کو دعوت پہ بلایا، بڑے حضرت تھے، ان کو دعوت پہ بلایا، ایک دفعہ بیان پہ گیا، اور ان کے بیان، علمی طاقت ان کے پاس تھی، حضرت کے پاس، ان کی علمی طاقت سے متاثر ہو کے اس نے بیان پہ بلایا۔ اب اس کی عادت تھی اور اس نے چٹکلا مارنا تھا، مولوی تھے نا، تو اس نے بڑی بڑی بیکریوں سے جو ہے نا سامان ایسا بنوایا کہ حضرت بیٹھے ہوئے اور ایسے لگ رہا تھا کانٹے رکھے ہوئے، چھریاں رکھی ہوئی اور پلیٹیں رکھی ہوئی اور کچھ ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوئے،
تو اس نے حضرت کو نیچا دکھانے کے لیے کہا کہ حضرت کھائیں، کھاتے کیوں نہیں، شروع کریں کھانا۔ تو حضرت نے اللہ کی مدد طلب کی، یا اللہ یہ دنیا دار بڑا ڈاکٹر ہے اور میں پھنس گیا ہوں اس کے آگے، آج میری عزت رکھنا، دینداروں کو کہیں یہاں پہ مایوس نہ کرنا۔ تو اللہ نے فوراً نبی کی سنت ذہن میں ڈالی کہ میزبان پہل کرتا ہے، تو حضرت نے فوراً کہا بھائی میں سنت نبوی ہے کہ میزبان پہل کرے۔ تو انہوں نے جب پہل کی تو وہ کہتے ہیں انہوں نے اس طرح کا باربیکیو اور اس طرح کا یہ باہر کی چیزیں بنوائی ہوئی تھی، جیسے آپ نے آج کل ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا نا، کیک بنے ہوئے تو وہ باربی ڈال کے بنے ہوئے، اور اگر کوئی وہ بنا ہوا چکن بنی ہوئی ہے تو وہ ایسے دیکھنے میں لگتی ہے آرٹیفیشل ہے، لیکن کاٹو تو وہ اصلی ہوتی ہے۔ تو ایسی ساری چیزیں تھیں جن کی شیپس جو ہے وہ کٹلری کی دی ہوئی تھی، اور اس بیکری نے یہ بنائی تھی صرف علماء کو امبیرس کرنے کے لیے، اور انہیں بچایا کس نے، نبی کی سنت نے۔ سنت کیا تھی کہ پہلے میزبان سے شروع کیا جائے، جس نے مہمانوں کو بلایا ہے پہلے وہ شروع کرے ہیں۔ اس کے بڑے واقعات ہیں، لیکن ابھی چند اسی ایک واقعے سے میں مختصر کروں گی کہ اللہ کے نبی کی سنتوں میں بڑی طاقت ہے جس کو ہم کھو بیٹھے ہیں، ہم نہیں جانتے اس طاقت کو، لیکن حقیقت ہے یہ کہ سنت میں بڑی طاقت ہے۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت سنت طریقے سے جانا اور دعا پڑھ کے جانا، شیاطین آپ سے پیچھے ہو کر اندھے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس گھر میں دعا پڑھ کر نہیں جایا جاتا، یہاں سنت طریقے سے واش روم سے باہر نہیں آیا جاتا، اس گھر میں جتنے گندے شریر جن ہیں واش روم میں وہ سارے آ جاتے، اور پھر وہ کیا کریں گے، کوئی شریر انسان گھر کے اندر داخل ہو جائے، لڑانے والی کوئی آنٹی ہی خاندان کی آ جائیں تو سوچیں وہ گھر میں کیا کرتی ہے، اس سے بھی بدتر حال وہ گھر کا کر دیں گے شیطان آپ کے گھر کا۔